چلو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الدوسي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بحكمه وجوده امين. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا عوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله من التنزيل شده وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وانا احركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد كما رأيتنا عباس رضي الله عنهما يحركهما. وتحرك شفتيه فانزل الله تعالى فتحرك شفتيه تحرك کہاں ہے فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا تحرك کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك سمعك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. ثم إن علينا بيانا فإن علينا بيان ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله یہ ہے یا نون ہے فكان ثم علينا فإن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه یہ ہے یا نون ہے وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں سے باب کیف کان بدء الوحی میں 6 حدیثوں کو تمہارے سامنے ذکر کیا تھا، جیسا میں نے پہلے بتایا تھا. ان میں سے 3 حدیثیں ختم ہو گئی، یہ چوتھی حدیث تمہارے سامنے آ رہی ہے. چوتھی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں موسیٰ ابن اسماعیل سے، قال اخبرنا ابو عوانہ قال حدثنا موسیٰ ابن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے 2 جو تھے وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے مخالف تھے، ابو لہب اور ابو جہل، اور 2 جو تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے کیا ہے
یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہت ساری فضائل ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس امت کے سب سے بڑے مفسر یا اول نمبر میں مفسر قرآن کا درجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیثوں پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کی بنیاد ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کی بنیاد پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کی بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 12 سال یا 13 سال کے قریب تھی۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں بلوغت کے قریب پہنچا ہوا تھا اور بالغ بھی نہیں تھا۔ تو جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت اگر ان کی عمر ہم 12 سال مان لیتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی، اس ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہے مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، اور کسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ہے مکہ مکرمہ ہی قائم کیا تھا، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت وہ نابالغ صحابہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ ومن والوں نے ان کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچایا، اور ان کو جو علم حدیث، علم تفسیر وغیرہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اونچا درجہ دیا، جس کی وجہ سے وہ اس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن اور اس امت کے سب سے پہلے محدث قرار دیے گئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال طائف میں ہوا ہے، اور آج بھی ان کا مزار طائف میں، ان کی قبر مبارک طائف میں موجود ہے۔ الحمدللہ 2 مرتبہ ان کے مزار کے اوپر حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن وہاں کی حکومت نے ان کے مزار کو ایسی دیواروں کے پیچھے چھپا کر رکھ رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا۔ مسجد ہے بڑی، لیکن اسی مسجد میں ان کا مزار ہے۔ خیر بہرحال یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل جلالہ ومن والوں نے یہ اتنا اونچا درجہ کیوں دیا، آگے حدیث آئے گی، اس سے معلوم ہوگا کہ اساتذہ کے احترام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے لیے اللہم علمہ الکتاب نامی دعا فرمائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر سے کیا ہے، تفسیر اور علم تفسیر میں سب سے اعلیٰ درجہ دیا، اور مفسر قرآن سمت کے قرار دیے گئے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، قرآن پاک میں یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جس وقت وحی نازل ہوتی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر اترتے تھے اور جب وحی سناتے تھے، تو اسی وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو سن بھی لیتے تھے، اور سننے کے ساتھ ساتھ
کہیں بھول نہ جاؤں، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ساتھ اس کو یاد بھی کر لیا کرتے تھے اور اس کو پڑھ بھی لیا کرتے تھے، اور کیا ہے دو کام ایک ساتھ کرتے تھے، سننے کا کام اور یاد کرنے کا کام۔ ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں کام ایک ہی وقت میں دماغ کو دو چیزوں کی طرف لگانا بہت ہی مشقت اور بہت ہی مشکل کا کام ہوتا ہے۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیں بھول نہ جاؤں، اس وجہ سے ایک طرف وحی سنتے بھی جاتے تھے اور دوسری طرف اس کو اپنے منہ سے اس کو بار بار رٹ کر یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے منع کیا اور یہ فرمایا کہ جس وقت ہماری طرف سے وحی نازل کی جا رہی ہو اس وقت غور سے اس کو سنو، یاد کرنے کی فکر مت کرو۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس وحی کو یا ان آیتوں کو تمہارے دل کے اوپر ہم جمع کر دیں گے، تمہارے دل میں تمہارے سینے میں ہم اس کو اتار لیں گے، اور پھر اس کا معنی مطلب اور حکم وغیرہ کیا ہے، اس آیت کے جو رموز اور حقائق ہے ہم وہ تم کو بعد میں سنا دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہوتا تھا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو سننے کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ ومن والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا اور کہہ دیا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو غور سے سنتے تھے، اور جب وحی ختم ہو جاتی تھی تو وہ سنا ہوا بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوتا تھا، اور اس میں ذرا سی بھی کوتاہی یا کمی نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور اس میں رموز کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ جل جلالہ وہ من والوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے ساتھ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا متوجہ بھی ہوتے تھے، اور سننے کی طرف ہی متوجہ ہو کر پوری توجہ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیا وحی نازل کرتے ہیں، اس کو پورے غور سے سنتے تھے، اور سننے کے ساتھ ساتھ بھول نہ جائیں اس وجہ سے فوراً یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ مشقت کا کام تھا، مشکل کا کام تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وحی نازل ہوتی تھی اس وقت سن کر کس طریقے سے اپنی زبان سے اس کو دہرایا کرتے تھے، اپنی زبان سے کس طریقے سے پڑھا کرتے تھے، اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی زبان سے اس کو اپنے ہونٹوں کے ذریعے سے اس کو اس طریقے سے ہونٹ ہلا کر بتا دیا کہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیا کرتے تھے۔ ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، خود حدیث میں آگے آئے گا کہ میں اس وقت میری عمر احتلام کے قریب تھی، یعنی بلوغت کے قریب تھی، اس وجہ سے ان کی عمر تقریباً 12 سال یا 13 سال بتائی جاتی ہے، اور 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گزرے تو 3 سال ہوئے۔ تو یہ جو وحی کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ابتدائی زمانے کا، ابتدا میں وحی نازل ہونے کا وقت تھا، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا تو اس کو وجود بھی نہیں تھا، بلکہ پیدائی ہوئے ہجرت سے 3 سال پہلے، تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا یا
کیا ہے بتانا، یہ کما کا لفظ کہا، یعنی ایسا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں، جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حدیث کو سنی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، بے نہیں اسی کو دیکھ کر وہ شاگرد اپنے استاد کی حرکت کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرکت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے جو الفاظ یہاں پر ذکر کیا وہ یہ بتایا کہ میں حرکت دیتا ہوں، انا احرکہما کما رأیت ابن عباس، میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ تو دونوں میں جو فرق ہے الفاظ میں، روایت میں، یہ اس کے ذریعے سے معلوم ہو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹوں کی حرکت دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اپنے طور پر ہی صرف حرکت دی تھی۔ اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہونٹوں کی حرکت کو دیکھی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں ایسے ہی حرکت دیتا ہوں جیسا میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا بیان کرتے ہوئے ہونٹوں کی حرکت کو انہوں نے ذکر کیا تھا۔ بہرحال یہاں پر اشکال ابھی ایک اور ہے، اور اشکال یہ ہے کہ تم نے قرات میں پڑھا ہوگا کہ حروف تہجی جو ہے، ان میں جو حروف ہیں، ان میں سے بعض حروف کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ شفا کے ہونٹ کو کہتے ہیں، یعنی وہ حروف ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کا استعمال اس میں ہوتا ہے۔ بعض حروف ہوتے ہیں حروف حلقیہ ہوتے ہیں، یعنی اس حروف کے ادا کرنے کے لیے حلق کا استعمال ہوتا ہے۔ حروف حلقی ششم ود نورین تم نے پڑھا ہوگا۔ بہرحال تو یہ جو حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف شفویہ تو نہیں ہے، بلکہ زبان کے وجہ سے زبان کو دانت کے ساتھ لگاؤ، زبان کو دانت کی جڑ کے ساتھ لگاؤ، زبان کو حلق کے ذریعے سے نکالو، اس طریقے سے یہ سارے کے سارے حروف نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حرکت دیتا ہوں جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے۔ تو یہ حرکت اگر شفتین کی ہے، دونوں ہونٹوں کی ہے، تو صرف حروف شفویہ کے لیے ہو سکتا ہے، اور حروف شفویہ کے علاوہ دوسرے حروف جو ہیں، جو کیا ہے ہونٹوں کے علاوہ دوسری جگہ سے حروف کی آواز نکلتی ہے، وہ تو اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ دوسرے حروف جو ہے حلق وغیرہ میں یا دانتوں کی جڑ کے پاس زبان کو لے جانے کی وجہ سے جو حروف نکلتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، اور ہونٹوں کی حرکت کی وجہ سے وہ کیا ہے، ہونٹوں کی حرکت سے آدمی کو محسوس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حرکت شفوین کو، دونوں ہونٹوں کی حرکت کو یہاں پر ذکر کیا، اور اس صورت میں بتایا مما یحرک شفتیہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح یہ آیت نازل ہوئی تو اس نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرنے کی مشقت جو ہے اس کو چھوڑ لی، اور صرف بڑی غور اور توجہ کے ساتھ حدیث کو سننے کا اہتمام کیا، اور صرف اسی اہتمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع دیا۔ اور جب وہی ختم ہوتی تھی تو وہی ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا کرتے تھے، اور جس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے وہی نازل کی تھی، بے نہیں پوری وہی کو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جس وقت وہی نازل ہو
دیکھو یہاں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے ہیں. تو قرآن پاک کے الفاظ کو تم غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ فیضا قرأناہ، جب ہم تلاوت کریں. ظاہر بات ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا تلاوت کرنا یہ اللہ جل جلالہ امن والوں کے حکم ہی کی وجہ سے ہوتا تھا. بغیر حکم کے حضرت جبریل علیہ السلام خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا اور کہا کہ جب ہم پڑھیں اس کو تو تم غور سے سنو. تو اب حضرت جبریل علیہ السلام جب وہی نازل فرماتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑی توجہ اور غور سے سنتے تھے، اور سننے کے بعد جب وہی ختم ہو جاتی تھی تو پوری کی پوری وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہی قرآن وہی جو ہے تمہارے سینے میں جو جما دی ہم نے، اس کو اگر پھر اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، دوبارہ سننا ہے، یا اس کی تفسیر بیان کرنی ہے، یا اس کی حکمت بیان کرنی ہے، یا اس میں جو نقاط ہے وغیرہ وہ ذکر کرنا ہے، تو ہم سب تم کو بتا دیں گے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کے ساتھ ساتھ اس کی ساری چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی عطا فرما دی، خود ہی بتا دی، خود ہی علم عطا فرما دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کو ذکر کیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث میں بتایا کہ جس وقت ابتدائی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے کے ڈر کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سننے کے ساتھ ساتھ اس کو ساتھ ہی ساتھ یاد کرنے کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے. اس حدیث سے ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت ہو گئی. بابن کیف بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وحی کے نازل ہونے کے وقت میں ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا وہ اس حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا فضل ہوا وہ بھی تمہارے سامنے آ گیا. تو حضرت موسیٰ ابن عباس اسماعیل روایت کرتے ہیں قال سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے من تنزیل قرآن پاک کے نزول کے وقت شدت کو، سختی کو محسوس کرنے تھے. وکان مما یحرک شفتیہ، اور دونوں ہونٹوں کو بھی ساتھ ساتھ میں ہلایا کرتے تھے، حرکت دیا کرتے تھے تاکہ جو الفاظ سنے ہیں، جو بات سنی ہے وہ دل میں جم جائے، دماغ میں بیٹھ جائے اور پکی طرح سے یاد ہو جائے. فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّ أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے وقت میں کیسے اپنے ہونٹ کو ہلاتے تھے، میں بھی اسی طریقے سے تم کو ہلا کر بتلا رہا ہوں. اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے. میں نے ابھی بتایا کہ یہ وحی کے نزول کے ابتدائی دور کی بات ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سننا اور یاد کرنا دونوں ایک ساتھ کیا کرتے تھے. اس وجہ سے اس وقت اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے تاکہ یاد ہو جائے اور کیا ہے بھول نہ جائے. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش بھی نہیں تھی. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت کے ساتھ ہونٹوں کو ہلاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حیت اور کیفیت کو تو نہیں بیان کر رہے ہیں لیکن اس کی صورت حال کو بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں ان شاگردوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حرکت شفتین یا ہونٹوں کی حرکت کو انہوں نے خود دیکھا اور اسی حرکت کو وہ خود بیان کر رہے ہیں.
اس وجہ سے ان کے الفاظ میں ہے انا احرکہما کما رأیت ابن عباس، میں ایسے حرکت دے رہا ہوں اپنے ہونٹوں کی جیسا میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونٹوں کی حرکت دیتے ہوئے سنا۔ دونوں کے الفاظ میں جو فرق تھا وہ آپ حضرت کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہرحال اس جگہ پر ایک دوسری بات بھی ہے کہ ایک حدیث جس کو میں نے شروع سبق میں بھی پڑھی تھی تم کو، جس کو حدیث مسلسلات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث مسلسلات کا معنی یہ ہے کہ جس حدیث کو بیان کرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخصوص چیز کا اظہار کیا ہو، راوی آج تک اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا عمل کی اسی طریقے سے حرکت کرتے ہوئے، اسی طریقے سے عمل کو ظاہر کرتے ہوئے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ابھی تمہارے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہونٹوں کو حرکت دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے اس ہونٹوں کو حرکت دیا۔ اسی طریقے سے اگر یہ تسلسل چلتا تو آج تک یہی چلتا، اور ہر روایت کرنے والا راوی یہ بتاتا انا احرکہما، میں حرکت دیتا ہوں جیسا میں نے اپنے شیخ کو حرکت دیتے ہوئے دیکھا۔ لیکن چونکہ اس کا تسلسل باقی نہیں رہا، اس وجہ سے بھی حدیث مسلسلات میں یہ حدیث باقی نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ بہت ساری حدیثیں ایسے ہیں کہ کچھ ابتدائی طور پر تو کیا ہے تسلسل نہیں تھا، پھر تسلسل ہو گیا، یا ابتدائی طور پر تسلسل تھا پھر آخر میں تسلسل اس کا ختم ہو گیا۔ بہرحال دوسری حدیثیں جو ہے اس میں بہت ساری حدیثیں ایسی ہے کہ اس کو روایت کرتے ہوئے یا اس کو بیان کرتے ہوئے اس استاد یا کیا ہے شیخ وہی حرکت، وہی عمل، وہی طریقہ اختیار کرتا ہے، اور وہی طریقہ اختیار کر کے اس حدیث کی روایت کرتا ہے۔ جیسے حضرت حدیث مسلسلات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور فرمایا قل انا احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں کہو، تو یہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ حدیث مسلسلات میں مصافحہ وغیرہ کے حدیثات یہ جو آج تک اسی طریقے سے چلی آ رہی ہے، تو یہ وہ حدیث مسلسلات کہہ رہے ہیں۔ اس حدیث کا تسلسل ختم ہو گیا، اس وجہ سے اب اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے استاد کیا ہے انا احرکہما کما کانا احرکو کا لفظ ذکر نہیں کرتے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ترجمۃ الباب سے مطابقت بھی ہو گئی، اور یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہی آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنے کے خطرے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اسی وقت فوراً یاد کر لیا کرتے تھے، اور یاد کرنا اور سننا دونوں کام ساتھ ساتھ میں کرتے تھے۔ جو مشکل ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، یعنی ہمارا اختیار میں ہے یا ہماری ڈیوٹی ہے کہ قرآن پاک کو تمہارے صدر میں، تمہارے سینے میں اس کو ثابت کر دے، جمع کر دے۔ وَنَقْرَؤُهُ یا تَقْرَؤُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، بس آپ اس کو سنیے اور آپ چپ رہیے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے اوپر اس کی بیان کرنا ہے، اس کو واضح کرنا ہے۔ ثم ان علینا ان تقرؤ، فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ سنتے تھے، اور جب حضور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی کو نازل کرنے کے بعد تشریف لے جاتے تھے فاذا انطلق جبریل قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، جس طریقے سے حضرت جبریل نے پڑھا تھا بے نہیں اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو امت کے سامنے پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے۔ جی حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا بشير بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس
وما أمره نحوه عن الزهري أخبر عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه إبراهيم وكان يلقاه من رمضان يدرس القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود كثير من الذكر مرسلا. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری. اور اب اس کے بعد آئیے ہاں. یہ ہاں کا مطلب کیا ہے اور کس وجہ سے یہ آتی ہے؟ اس کے متعلق تقریباً 6 قول شراح ذکر کرتے ہیں. اصل میں یہ ہاں تحویل کا ہے. حدیث میں روایت کرتے ہوئے تم نے اپنے اساتذہ پھر اوپر جگہ ذکر کیا، پھر اس کے بعد دوسری سند ذکر کی، اور دوسری سند ذکر کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پر دونوں جمع ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہے، اس کو دونوں سندوں کی کیا ہے ساتھ میں ذکر کر رہے ہیں. تو اس چیز کو دوسری سند کو بتانے کے لیے یہ ہاں ذکر کی جاتی ہے. اور میں نے ابھی بتایا کہ اس ہاں کے متعلق شعبہ کے 6 اقوال ہیں. یہ ہاں ہے یا خا ہے، چونکہ عربوں میں اس زمانے میں نقطہ وغیرہ لکھنے کا دستور نہیں تھا، اس وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں یہ خا ہے، ہاں نہیں ہے. بعض حضرات کہتے ہیں نہیں یہ ہاں ہے، اور یہ ہاں مخفف ہے تحویل کا. جیسے تم کو قرآن پاک کی کوئی آیت لکھو اور پوری آیت نہ لکھو اور آخر میں آیا لکھ دو، یا اسی طریقے سے حدیث کے کچھ جملے ذکر کر دو اور پھر اس کے بعد الحدیث لکھ دو. تو اس طریقے سے یہاں پر جو یہ ہاں ہے اس وجہ سے اس کو ذکر کی گئی ہے. اور یہاں سے اب یہ گویا کہ 2 سندوں کے درمیان میں ایک کیا ہے دیوار ہے. اب اس کے بعد کیا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. بہرحال اس وجہ سے جب یہ پڑھی جائے گی تو اسی طریقے سے پڑھی جائے گی. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری ہاں. وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا یونس و معمر نحوہ عن الزہری. تو یہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر اس سند کو مل جاتی ہے. تو اس کے 2 سند ہیں. اس دونوں سندوں کو الگ الگ کرنے کے لیے، ان دونوں سندوں کو الگ الگ بتانے کے لیے یہ ہاں درمیان میں آتی ہے اور تحویل کے معنی میں ہے. اور اس صورت میں کیا ہے یہ گویا کہ اس سند کے الگ الگ ہونے کو بتانے کے. بہرحال ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر دونوں سندیں مل جاتی ہے. اور حضرت ابن شہاب زہری کہتے ہیں اخبرنی عبداللہ ابن عبداللہ ان ابن عباس. عبداللہ ابن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خصوصیت جو ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت جو ہے وہ صفت کو بیان کر رہے ہیں. اور وہ صفت کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جب آپ حضرات نے پڑھی ہوگی تو معلوم ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو، غریبی کو اختیار کیا ہوا تھا. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام متن کیا ہے فقیری میں، عام متن غریبی میں زندگی گزارا کرتے تھے. اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر جو تھا وہ اختیاری تھا. یعنی انہوں نے خود اس حالت کو، ایسی حالت کو، غریبی کی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی. باقی اللہ جل جلالہ و من والہ نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اگر تم کہو تو یہ احد کا پہاڑ جو ہے وہ پورا کا پورا میں تمہارے لیے سونے کا کر دوں. تو ظاہر بات ہے کہ احد کے پہاڑ سونے کا ہو جاتا، یا احد کے پہاڑ کے بغیر سونا آ جاتا تو اس وقت آدمی دنیا میں سب سے زیادہ بڑا مالدار ہوتا.
لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ مجھے احد کے پہاڑ سونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ حالت ہو کہ ایک دن مجھے کھانا ملے تو میں کھانا کھا کر تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن کھانا نہ ملے تو صبر کر کے میں تیری کیا ہے اطاعت اور فرما برداری کا حق کروں۔ تو اس وجہ سے مجھے تو یہ چیز چاہیے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فقر سے نوازا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں پورا مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ روزانہ کھانا پکے یا روزانہ کھانا نصیب ہو۔ تو پوچھا کہ بھائی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ اس لیے کہ زندگی کے لیے تو کھانے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کچھ لوگ تھے، کوئی دودھ بیچ دیتا تھا، کوئی کھجور بیچ دیتا تھا، اسی کو کھا کر ہم زندگی گزار لیا کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو فقر و فاقہ والی زندگی تھی، اور فقر و فاقہ والی زندگی میں آدمی محتاج ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان لگا رہتا ہے۔ غریبی میں آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب مالدار ہو جاتا ہے، پیسے زیادہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ پیسے کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی طرف سے توجہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نفسانیت اور شیطانیت کے راستے بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غریبی کو، اپنے لیے کیا ہے غربت کو پسند کیا، اور غریبی کو پسند کیا۔ اللہ کے نیک بندوں کے بہت سارے واقعات ہیں، اس میں بھی تم دیکھو گے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کیا ہے دلی کے پاس نظام الدین جو ہے، وہاں پر جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگوں میں تھے۔ اور ہمارے سلسلہ میں کیا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت خواجہ کیا نام کا، فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پٹنہ، فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے خلفاء میں ایک تو ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے ہیں شیخ صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ شیخ صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ ہمارا سلسلہ ہے، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نظامیہ ہے۔ بہرحال حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ ان کو نوازا تھا، معرفت کے بھی اعلیٰ درجے، اور کیا ہے علم بھی، اور حدیث بھی، اور تصوف بھی، اور ان کا مستقلاً دلی کے قریب نظام الدین کا جو جگہ تھی، گاؤں تھی، وہیں پر وہ قائم کرتے تھے، وہیں پر ان کا بھی مزار بھی ہے۔ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام ہی بستی نظام الدین پڑ گیا ہے۔ بہرحال حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ لوگوں کے بہت بڑے اپنے زمانے کے شیخ تھے، دلی میں رہتے تھے، دلی ان کی مرید تھی، اس وجہ سے بہت سارے مریدین ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور ہدیہ تحفہ لایا کرتے تھے، اور پھر ان ہدیہ تحفے سے وہ خانقاہ کا سلسلہ، یا خانقاہ میں جو لوگ رہتے تھے ان کے سب کے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا۔ لیکن ان کا ایک دستور تھا کہ ہر جمعرات کو جتنا کچھ خانقاہ میں جمع ہوا ہے، خرچ ہونے کے بعد جو بچا تھا وہ سارا کا سارا پھر غربا میں تقسیم کر لیا تھا، اور تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور خانقاہ میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی تھی۔ بہرحال اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بچپن میں ان کے ابھی بہت غربت تھی، ان کے والدہ بھی بہت زیادہ نیک تھی، اس وجہ سے حضرت نظام الدین فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، یعنی کھانا پینا کچھ نہیں ہے، تو والدہ ہمیں کہہ دیتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کہتے ہیں جب میری والدہ ہمیں یہ کہتی تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو اس جملے سے ہمیں جو مسرت ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی، وہ خوشی ہم آپ کے سامنے اس کو اظہار بھی نہیں کر سکتے،
بتا بھی نہیں سکتے، اور اس روز بھوکا رہنے میں ہمیں اتنی لذت آتی تھی کہ اللہ کے مہمان ہیں۔ بہرحال کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غربت اختیار کی تھی، وہ غربت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پسند کردہ تھی۔ اس وجہ سے مالداری کے مقابلے میں غربت یہ بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے۔ آدمی اس میں بہت ہی سیدھے راستے پر بھی رہتا ہے، اور غلط راستے پر یا غلط طریقے پر چلنے سے بھی بہت زیادہ بچ جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غربت اختیاری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجا کرتا تھا، یعنی صحابہ کرام یا اس زمانے کے لوگ وغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے ہدیے اور تحائف وغیرہ بھیجا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اس کو جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ جیسا آیا ویسا خرچ کرتے چلے جایا کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سخاوت میں سخی تھے اور جواد تھے۔ اب یہاں سے ایک دوسری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یہ رسول آپ کے اخلاق بہت ہی اونچے ہیں، بہت ہی بلند ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے اخلاقوں کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یا ہمارے جو رسول تھے، رسول کے اخلاق جتنے اونچے تھے، اسی اونچے اخلاق پر ہم لوگوں کو بھی چڑھنے کی، عمل کرنے کی، اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج لوگ ہم اخلاق کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے اور بہت ہی بے اخلاقی یا بد اخلاقی کی زندگی گزارتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، یہ رسول پاک آپ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ معیار پر ہیں۔ اس وجہ سے بخل جو ہے وہ اخلاق رذیلہ ہے، بخیل ہونا، چکنا ہونا اخلاق رذیلہ ہے، اور اخلاق رذیلہ اچھی چیز نہیں۔ اس کی جگہ پر سخاوت یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اس وجہ سے سخاوت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سخی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تم پڑھو گے اور دیکھو گے یا پڑھا ہوگا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غریب اور اتنے کیا ہے کمزور، مال کے اعتبار سے بہت کمزور ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ یا کوئی تحفہ وغیرہ آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو بیلنس بنا کر، کبھی اس کو ذخیرہ بنا کر، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھتے نہیں تھے کہ چلو کالے کاماؤ ہے، سمجھ میں آنے کا ذخیرہ بنا کر رکھتے نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں محتاجوں کو دے دیا کرتے تھے اور سخاوت کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سخی تھے۔ اگر آپ حضرات کے اندر بھی سخاوت کا معیار پایا جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اخلاق حسنہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس سخاوت کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی تھے اس کے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کپڑا یا جو چادر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھا کرتے تھے وہ بہت ہی پرانی اور بہت ہی بوسیدہ ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ یہ چادر جو ہے اب پرانی ہو گئی ہے، یہ کپڑا پرانا ہو گیا، اس کو بدلنا چاہیے۔ اتنے میں اللہ جل جلالہ و من والہ نے ایک صحابیہ عورت کو بھیج دیا۔ وہ صحابیہ عورت خود اپنے ہاتھ سے چادر کو، کپڑے کو بن کر تیار کر کے اور نقش وغیرہ کر کے، گونتھ وغیرہ کر کے
اس میں نقشی کام کر کے تیار کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں نے اپنے طور پر آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کو ہدیہ میں پیش کرتی ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اسی وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، پرانے کپڑے کو نکالا اور اس نئے کپڑے کو پہنا، اور نئے کپڑے کو پہن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آ گئے۔ مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم موجود تھے۔ کسی صحابی نے اس کپڑے کو دیکھ کر بڑا تعجب اور بڑی خوشی کا، بڑی مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ واہ واہ، بہت بڑھیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کپڑا جو بھی آپ نے پہنا ہے آپ مجھے ہدیہ کر دے تو کتنا اچھا ہو۔ صرف اتنا ہی کہا تھا، سمجھ میں آیا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر میں گئے، پرانے کپڑے پھر پہنے اور یہ نئے کپڑے لا کر اس کو پیش کر دیے، لوگ یہ تجھے پسند ہے تو یہ تم لے جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اس صحابی کو ذرا ڈانٹا بھی کہ کم وقت کیوں مانگا تمہیں، تجھے معلوم تو ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کرتے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی اور تم نے مانگ لیا، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے مانگا کہ میں اس کپڑے کو اپنے کفن کے طور پر استعمال کروں، چنانچہ انہوں نے اس کپڑے کو کفن کے طور پر استعمال کیا۔ بہرحال اس میں دیکھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ضرورت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ذیب تن بھی فرمایا، لیکن مانگنے والے نے مانگا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اتار کر اس کو دے دیا۔ یہ سخی آدمی جو ہوتا ہے اسی کی یہ بات ہوتی ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ درجے کے سخی تھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سخاوت کا تھا، بخیلی اور تنگی اور اسی طریقے سے کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ذخیرہ اندوزی یا جمع کرنے کا کیا ہے بات نہیں تھی، بلکہ جو کچھ ہوتا تھا وہ سب کا سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ہدیہ آتا تھا تو ہدیہ بھی، تحفہ آتا تھا تو تحفہ بھی، پیسے آتے تھے تو پیسہ بھی، کھانا آتا تھا تو کھانا بھی، یعنی جو کچھ آتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ نکال دیا کرتے تھے۔ یہ تو ہے سخاوت، یعنی اگر کسی نے مانگا، انکار نہ کیا اور خوش دلی کے ساتھ اور کیا ہے اچھائی کے ساتھ جو کچھ تھا وہ کسی دوسرے کو دے دیا، اس کو کہا جاتا ہے سخاوت۔ اور سخاوت کی ضد ہے بخل، وہ تو تم جانتے ہی ہو، سمجھنا کہ ضرورت ہو تو بخل کے بھی بہت ساری قسم ہیں، اور بخل کی سب سے رذیل اور کمینہ قسم یہ ہے کہ ضرورت ہو تو بھی بخیلی کی وجہ سے استعمال نہ کرو۔ پیسے ہیں لیکن بیمار ہے، ڈاکٹر پر نہیں جاتے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو پیسے خرچ ہو جائیں گے، اس وجہ سے بیماری ہے تو رہنے دو، اور یہ بخیلی کا شو ہے، اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی ضرورت پر بھی اس کو خرچ نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی ضرورت پر بھی خرچ نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں وہ پیسے اور کیا ہے کنکر دونوں کے دونوں برابر ہیں، جیسے کنکر کام میں نہیں آتے اس طریقے سے اس کے پیسے بھی کام میں نہیں آتے۔ اس وجہ سے یہ بخیلی اور بخیلی کے جو معیار ہے اس سے آدمی کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور سخاوت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خود کھائے اور کھانے کے بچ جائے، اس کو بھی پھر حفاظت کے لیے نہ رکھے گا، کل کو کام آئے گا، پرسوں کو کام آئے گا، بلکہ لوگوں میں، غریبوں میں تقسیم کر دے، پڑوس میں تقسیم کر دے، تو یہ سخاوت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اور سخاوت کی ایک اعلیٰ مثال تو یہ ہے کہ خود بھوکا رہے، خود پیاسا رہے اور دوسرے کو کھلائے۔
خوب سردی کو محسوس کرتا رہے, پہننے کے لیے کپڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا ہے, وہ کپڑا نہیں پہنتا, دوسروں کو پہنا رہا ہے. یہ اعلیٰ مثال ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے کہ دلی کی سردی میں بیٹھ کر کپڑے نہیں تھے اور کانپ رہے تھے. پوچھا حضرت یہ کیا؟ کہا کہ غریبوں کو, جن لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ان کو کیا مشقت ہوتی ہوگی, ان کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی, اس کا میں کیا ہے تجربہ کر رہا ہوں, احساس کر رہا ہوں. بہرحال سخاوت جو ہے اعلیٰ معیار تو یہ ہے کہ خود نہ کھائے, دوسروں کو کھلائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات میں ایسا ملے گا. لیکن ان کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے جود. تم نے اردو میں بعض بار سنا ہوگا جود اور سخاوت, دونوں سخاوت کے معنی میں آتا ہے, لیکن جواد ہونا اور جود اس کا معنی اور اس کا مطلب الگ ہے, اور سخی ہونا اس کا معنی اور مطلب اس کا الگ ہے. جود کا معنی کیا ہے؟ تو کہ جود کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہو بغیر مانگے اس کو دے دینا. اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آیا اور تم نے دیکھا کہ اس کے بدن پر کپڑا نہیں ہے اور تم سمجھ گئے کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے, تو اس کو کپڑا دے دیا گیا, بغیر مانگے اس کو دے دیا گیا. جس چیز کی ضرورت ہو, کوئی آیا اس کو پیسے کی ضرورت ہے, بغیر سمجھ کر خود ہی احساس کر کے کپڑا دے دیا, پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ دے دیا, کھانے کی ضرورت ہے کھانا دے دیا, علم کی ضرورت ہے علم دے دیا, معرفت کی ضرورت ہے تو معرفت دے دیا. اس قسم کی جو چیزیں دینے والے ہوتے ہیں بغیر مانگے, ان کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے والے کو جواد سے تعبیر کیا جاتا ہے. سخاوت کا یہ اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سخی تو تھے ہی تھے, لیکن سخی میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواد تھے, یعنی بہت ہی زیادہ کیا ہے, ہر آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس ضرورت میں اس کو وہ دے دیا کرتے تھے. یہ تو ہوا جواد کسے کہتے ہیں, سخی کسے کہتے ہیں, بخیل کسے کہتے ہیں, اس کی تعریف اور اس کا معیار اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اب یہاں سے ایک دوسری چیز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس آدمی میں جو خیر ہو, جب اس کے اظہار کا موقع آتا ہے تو وہ بہت ہی خوشی کے ساتھ بہت ہی مسرت کے ساتھ اعلیٰ معیار پر وہ کام کرتا ہے. مثلا آپ کے یہاں پتہ نہیں ہوگا تو یہی صحیح ہوگا, لیکن آپ حضرات میں سخاوت کا جوش, سخاوت کا معیار کب ابھرتا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن کیا ہے کبھی ایک دم تمہارے یہاں چھٹی کا موقع آ گیا, جلسے کا موقع آ گیا, اور اس وقت آپ لوگوں کی سخاوت کا جو اظہار ہوتا ہے, دوسرے مدرسے سے لڑکے آئے ہوئے ہو, ارے آؤ میں چائے پلا دوں تم کو, ارے آؤ تم کو میں ناشتہ کرا دوں. پتہ نہیں ایسی حالت ہوتی بھی ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن ہوتا ہے ایسا. تو ایک تو سخاوت تھی اور پھر سخاوت کا زمانہ آ گیا, تو اس سخاوت کے زمانے میں پھر آپ کی سخاوت جو ہے وہ اور بڑھ گئی, سالانہ جلسہ ہو گیا, مہمان آ گئے تو, یا پھر اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور پسندیدہ دوست آ گئے, تو اس پسندیدہ دوست کے وقت میں صرف کسی کو چائے پلاتے تھے, لیکن اب یہ جو آ گئے ہیں آپ کے دوست خاص الخاص ہیں, تو چائے کے ساتھ سموسہ وغیرہ بھی ساتھ میں آپ کے جوان نکل رہا ہے, سخاوت کے نکل رہا ہے. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, سمجھ میں آ گیا. اور پھر اس میں اگر کوئی آپ کا محبوب آ گیا ہو تو پھر اس صورت میں 5 اسٹار ہوٹل میں لے جا کر 5 اسٹار کھلانے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. یہ میں نے جو بتایا وہ اس وجہ سے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر اخلاق حسنہ والے تھے, اخلاق حسنہ میں بھی اعلیٰ معیار والے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواد تھے,
اور جب کوئی موقع ایسا آ جاتا تھا کہ جس میں زیادہ دل کھل جاتا ہے، زیادہ مسرت ہوتی ہے، زیادہ کیا ہے بات ہوتی ہے، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بخشش کے جو ہے وہ سارے کے سارے دروازے کھل جاتے تھے، اور لوگ بہت کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر گیا کرتے تھے۔ اب وہ موقع کب ہے، کون سا ہے، تو اس کو بتایا کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواد تھے، سخی تھے، بخل کا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزر ہی نہیں، بخل تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ہی نہیں، بخیلی تو ویسے بھی کیا اخلاق رذیلہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا اخلاق حمیدہ کے نمائندے تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق حمیدہ تھے، اور اخلاق حمیدہ میں سخاوت یہ بھی ایک اونچا درجہ ہے۔ اور جب کوئی اچھا سما آ جاتا تھا، اچھا موقع آ جاتا تھا، تو اس وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ جیسے میں نے بتایا کہ الحمدللہ آپ سخی ہیں، اور اس میں جمعہ کے دن کسی دوسرے مدرسے سے اگر کوئی لڑکا آ گیا تو پھر آپ کے دل میں سخاوت کا جوش مارنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کھلاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں۔ اور پھر اس میں اگر کبھی سالانہ جلسہ کی چھٹی کا دن آ گیا، جلسہ کا دن آ گیا، سند والا دن آ گیا، تو پھر آپ کی سخاوت اور پھول جاتی ہے، آؤ تم بھی چائے پی لو، آؤ تم بھی مٹھائی کھا لو۔ اور اس میں بھی کبھی اپنا محبوب آ جائے تو پھر اس صورت میں دیکھو سخاوت کا کیا حال ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود سخی تھے، پھر اس میں سخاوت کا مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر، فرض نماز کا ثواب 70 فرض کے برابر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت کچھ دیا جاتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں میں اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور زیادہ سخاوت کا ظہور ہوتا تھا۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ جیسے تمہارا محبوب آ جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام سے بڑھ کر اور کون محبوب ہو سکتا تھا؟ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں روزانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، تو رمضان کا مہینہ جبریل جیسے بڑے دوست کا آنے کا مہینہ، اور ایسے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو تھی وہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں کیوں آتے تھے ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ بہرحال ابھی تو اتنا یاد رکھ لو کہ یہ حدیث جو ابھی تمہارے سامنے پڑھی گئی، اس میں ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو استاد ہیں، ایک کا نام ہے عبدان اور دوسرے کا نام ہے بشر ابن محمد۔ یہ دونوں الگ الگ روایت کرتے ہوئے ایک جگہ پر جا کر مل جاتے ہیں، اور ابن شہاب پھر اس سند کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور اسی کے لیے جو تحویل کی ہوا کرتی ہے اس کو تمہارے سامنے ذکر کیا۔ وحدثنا بشر ابن محمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا یونس ومعمر نحوہ عن الزہری۔ آخر میں قال اخبرنا یونس ہے، اور ان میں ہے قال ومعمر، یہ دونوں استاد ہیں، اور یہ زہری کے اوپر جا کر مل جاتے ہیں۔ دونوں کی روایت میں کچھ الفاظ میں فرق ہیں، اس وجہ سے اس فرق کو بھی تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ نحوہ عن الزہری اخبرنی عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ جواد تھے۔
کانا اجود الناس وکانا اجود ما یکون فی رمضان. ایک تو آدمی سخی ہو، پھر وقت اور زمانہ آ جائے جو اور سخاوت کا ہو اور اچھائی کا زمانہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس کی سخاوت اور بڑھ جاتی ہے. تم نے اس کا ضد اپوزٹ مخالف تو سنا ہوگا، کریلا اور نیم چڑھا. ایک تو کریلا بھی ہو اور پھر نیم پر چڑھا ہو، تو نیم تو خود درخت کڑوا ہی ہوتا ہے اور ڈبل کڑواہٹ اس میں آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے آدمی اگر سخی ہو اور سخی ہونے کے ساتھ ساتھ پھر زمانہ بھی ایسا آ جائے جو سخاوت کا ہو، اور پھر اس زمانے میں کوئی دوست بھی ایسا آ جائے جو اور زیادہ مسرت کا باعث ہو، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، یا تمہارے لیے کیا کہ شادی کا دن ہو، سخاوت بڑھ جائے گی کہ نہیں؟ ارے نہیں، آج تو کھا کر ہی جانا پڑے گا، آج تو مٹھائی بھی کھانی پڑے گی اور پتہ نہیں. تو بعض مرتبہ اس قسم کی چیزیں ہوتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جواد تھے. اور پھر کیا ہے، جب زمانہ آ جاتا تھا جس میں جود اور سخا کو معیار حاصل ہوتا تھا، تو اس وقت میں اور اس میں بڑھوتری ہو جاتی تھی. اور حضرت جبریل جب آتے تھے تو دوست کے آنے کے وقت میں، جیسے میں نبی تمہارے سامنے مثال میں ذکر کیا کہ دوسرے مدرسے میں تمہارا دوست پڑھ رہا ہو اور ایک آدھ مرتبہ وہ آ جائے، سمجھ میں آیا، تو پھر اس صورت میں اس دوست کو کھلانے پلانے میں بخیل سے بخیل آدمی بھی بخیل ہی نہیں کرتا، بلکہ کچھ نہ کچھ سخاوت کرتا ہے. سارے بخیل بیٹھے ہیں، ایک کو بھی پتہ ہی نہیں چلتا کیا. ٹھیک ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان. رمضان میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت زیادہ مغفرتیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک نیکی کا ثواب 70 نیکی کے برابر یا اور زیادہ ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا اثر دنیا پر بھی پڑتا ہے، لوگوں کے دلوں پر بھی پڑتا ہے. اور جو ہے خود ہمارے گھروں میں بھی جو سال بھر میں افطاری میں کھانے کو نہیں ملتا، وہ نکال کر افطاری میں وہ کھلایا کرتے ہیں. یہ سب جوادیت اور سخاوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا اثر ہے. بہرحال رمضان میں یہ بات ہوتی تھی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے تھے، تو جبریل سے زیادہ چہیتا اور جبریل سے بڑھ کر پسندیدہ دوست اور کون ہو سکتا ہے. اور ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اور زیادہ ابھر پیدا ہو جاتا تھا. یہ نہیں القاؤ جبریل. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی جبریل رمضان میں کیوں آیا کرتے تھے؟ ہمارے یہاں تو دیکھو تم رمضان میں تو مول صاحب چندہ لینے کے لیے آیا کرتے، تھیلی ہاتھ میں پکڑی اور چل دی. حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آتے تھے، وہ قرآن پاک کو سنانے کے لیے اور قرآن پاک کو سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ قرآن پاک کے سننے کا اور قرآن پاک کے سنانے کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس وجہ سے رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت اور کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا ختم کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی رمضان میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام اب تک جتنا قرآن نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے. اس طریقے سے دور ہوتا تھا. ہمارے یہاں جو آج کل قرآن پاک دور ہوتا ہے، اس کا اصل اس کے سلسلہ یہیں سے چلا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کا دور سنتے تھے اور قرآن پاک کا دور سنایا کرتے تھے. آپ حضرات نے بھی اس رمضان میں قرآن پاک کے پڑھنے کا زیادہ ہی اہتمام کیا ہوگا. کم سے کم ایک آدھ ختم تو کیا ہی ہوگا.
نہیں، بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور 23 سال میں 23 رمضان آتے ہیں، تو رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک کی مدارست کے لیے، قرآن پاک کے دور کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور دور کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ کتنے کا دور کرتے تھے؟ پورے قرآن کا دور کرتے تھے، یا اس وقت تک پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، 10ویں سال، 11ویں سال جتنا نازل ہوا اتنے ہی قرآن کا دور کرتے تھے؟ اس میں دو قول نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک قول تو یہ نقل کیا جاتا ہے کہ پورا قرآن پاک حضرت جبریل علیہ السلام دور کرتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا قرآن پاک دور کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ لیکن اس میں جو ابھی تک نازل ہوا وہ یاد رہتا تھا، اور جو نازل نہیں ہوا وہ پھر سے بلا دیا جاتا تھا۔ اصل میں یہ اشکال اس وجہ سے پیدا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سامنے آئے گا آگے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب تہمت لگائی تو پورے ایک مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے۔ اگر وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا اور قرآن میں آئے گا، آگے ہے قرآن میں، تو پھر تو اس وجہ سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن سناتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرا دیا کرتا تھا، یا حضرت جبریل علیہ السلام پورا قرآن جو تھا اس کو پڑھ کر سناتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ پورا قرآن نہیں، بلکہ اس سال تک، اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن کا دور ہوتا تھا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ پورا قرآن تو نہیں، لیکن جتنا نازل ہوا تھا اتنا حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی قرآن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو سنا کر اس طریقے سے دور کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے اس وقت قرآن پاک کی تلاوت، حضرت جبریل کی آمد، رمضان کا مہینہ، یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوادیت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اور زیادہ بڑھوتری پیدا ہوتی تھی، اور بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، اور میں نے ابھی بتایا کہ جواد اور سخی میں فرق ہے۔ سخی میں تو تم کسی کو پیسے دے دو، کپڑے دے دو، لیکن جواد کا معنی یہ ہے جس آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کو اس کی اسی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو، اس کو جواد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ومن والوں سے بڑھ کر اور کون ہے؟ بہرحال یہ اچھی صفت ہے کہ جس کی ضرورت ہو، تمہیں لگے کہ اس کو کچھ دینا چاہیے تو اس کو وہ دے دو، وہ بغیر مانگے دے دو، یہ کیا ہے؟ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ اور مانگے تو بھی دے دو تو بھی وہ جواد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے سخاوت کے اعلیٰ معیار پر تھے، اس طریقے سے جوادیت کے بھی اعلیٰ معیار پر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو جاتا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اس کے مانگے اس کی ضرورت کو، چاہے وہ علمی ضرورت ہو، چاہے وہ روحانی ضرورت ہو، چاہے وہ دنیاوی ضرورت ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا جو خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس بھلائی کے مہینے میں اس بھلائی کو یعنی جوادیت میں اور زیادہ نخار، اور زیادہ ظہور، اور زیادہ جوش پیدا ہو جاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زیادہ کرتے تھے۔ اور اس ایک تو اچھی عادت ہو، پھر زمانہ بھی اچھا آ گیا ہو، اور پھر کوئی تمہارا خاص الخاص دوست آ گیا ہو
تو پھر اس صورت میں جو پھر جوادیت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. تو ما یکون فی رمضان ہی نہ یلقاء جبریل. اچھا اب یہاں سے بتانا جبریل کیوں آتے تھے. وَكَانَ يَلْقَاءُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی ہر رات میں تشریف لاتے تھے اور روزانہ رات کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے. فَيُدَارِسُهُ القرآن. بس حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کا درس کرتے تھے، دور کرتے تھے. فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود خیر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریح المرسلہ سے بھی زیادہ سخاوت والے ہوتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوا چلتی ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ ہوا کا جھونکا درخت پر ہو تو درخت پر سے بھی گزرتا ہے، گھر میں ہو گھر پر سے بھی گزرتا ہے، گھر میں اگر کیا ہے کونا وغیرہ ہو تو اس کونے پر بھی گزر جاتا ہے، اچھی جگہ پر سے بھی گزر جاتا ہے، گندی جگہ پر سے بھی گزر جاتا ہے. تو وہ جھونکا تو ہر جگہ سے گزرتا ہے، لیکن اس جھونکے کا فائدہ جو اچھی چیز اچھی حالت والے ہوتے ہیں وہی اس کو اختیار کرتے ہیں. پھول پر سے گزرتا ہے تو پھول کی خوشبوئیں پھیلتی ہے. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلہ، ریح مرسلہ سے بھی زیادہ خیر اور بھلائی والے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، پھر جواد تھے، اور جواد میں بھی رمضان کے مہینے میں اور زیادہ. پھر جبریل کے رات کو آتے تھے تو اور زیادہ سخاوت، اور ہر آدمی کو جس کو جو ضرورت ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتا تھا. بہرحال اس حدیث سے ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت کیا ہے. باب کیف کان بدء الوحی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں قرآن پاک کا درس، قرآن پاک کی تکرار یا قرآن پاک کی یاد کیا کرتے تھے. یہ کیا ہے اس ترجمۃ الباب سے اس کا ثبوت ہے. جی ٹھہر جا، مجھے یقین ہے یا یوں کہو کہ میرا شیطان مجھے کہہ رہا ہے کہ مطالعے میں تو اس حدیث کو تو مطالعہ کر کے آیا نہیں. صحیح ہے یا غلط؟ اس لیے کہ تم نے سمجھا کہ روزانہ دو سطر سبق ہوتا ہے، کہ 2 صفحے کون پڑھائے گا؟ کیوں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ بہت ہی سوس لوگ ہو. دیکھو میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بابن کیف کان بدء الوحی میں تمہارے سامنے 6 حدیثیں ذکر کی. 6 حدیثوں میں سے آج 5 حدیثیں تو پوری ہو گئی. 5 ہوئی بھی کہ نہیں، یا گن کے بتاؤں؟ 5 پوری ہو گئی. یہ سب سے آخری حدیث ہے جو اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. اور یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 17 جگہ پوری بخاری میں ذکر کی. کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ. ان میں 2 یا 3 جگہ تو پوری حدیث ذکر کی ہے، جیسے ابھی 2 صفحے کی حدیث آ رہی، اور بقیہ جگہ پر جہاں جہاں جس جملے کی ضرورت پیش آئی اس جملے کو اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 یا 17 مرتبہ ذکر کی. یہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی بہت ہی مکمل طور پر ذکر کی گئی. اور گزشتہ کل میں نے بتایا تھا الفضل ما شہد بہ الاعداء، تمہارے دوست حضرات تو تمہاری تعریف کرتے ہی رہیں گے
لیکن تمہارے دشمن اگر تمہاری تعریف کرے تو وہ کمال کی بات ہے۔ حضرت ابو سفیان اس وقت دشمن ہے، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ اس حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ حدیث جو ابھی تمہارے سامنے آ رہی ہے، یہ اس میں وحی کی کیا کیفیت ہے، وحی کی کیا حالت ہے، وحی کس پر آتی ہے، جس کے اوپر وحی آئے اس کی کیا حالت ہونی چاہیے، کتنا متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس ایک حدیث میں تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی۔ حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ نے ہمیں سبق میں بتایا کہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مدرسہ مظاہر سہارنپور کے محتمم بھی تھے، مدرسہ مظاہر سہارنپور کے شیخ الحدیث بھی تھے، کہتے ہیں کہ جب اس حدیث پر آتے تھے، وہ پڑھاتے تھے بخاری پڑھاتے ہوئے، جب اس حدیث پر آتے تھے تو ہر طلبہ کو انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ اس حدیث کو حفظ کر لو، اس حدیث کو سند کے ساتھ پوری حفظ کر لو۔ میں نے پہلی حدیث تمہارے سامنے انما الاعمال بالنیات کے لیے کہا تھا، اس انما الاعمال بالنیات کا کیا تک بنا وہ تم ہی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، کسی نے تکلیف کی نہیں ہوگی۔ بہرحال حضرت شیخ فرماتے تھے کہ مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک تم اس حدیث کو پورا حفظ نہیں کر لو گے پڑھانے کا نہیں، اور طلبہ محنت کر کے اس ایک حدیث کو پوری طریقے سے یاد کر لیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا کا تو انتقال ہو گیا، ان کی جگہ پر حضرت شیخ الحدیث آئے تو کہا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کو یہ حدیث بہت زیادہ محبوب تھی، اس وجہ سے وہ حفظ کرایا کرتے تھے۔ تم لوگ بھی ان کے مزار پر، حاجی شاہ میں سہارنپور میں مزار ہے ان کا، وہاں جا کر یہ حدیث ان کو پڑھ کر سنا دیا کرنا، حفظ کر لینا اور جا کر پڑھ کر سنا دیا۔ بہرحال یہ بہت ہی زیادہ اہم حدیث ہے، اور اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات، اور وہ بھی حضرت ابو سفیان کی زبان، اور یہ سارا تمہارے سامنے آئے گا تفسیر کے ساتھ۔ تو میں تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی اچھا پڑھا لکھا ہوتا وہ بغیر مطالعے کے بھی اس حدیث کو پڑھ لیتا، لیکن اب یہ مطالعے کے بعد بھی اس حدیث کو جو پڑھی اس میں کیسے ٹھوکریں کھا رہا تھا، وہ بغیر مطالعے کے کیسے پڑھے گا۔ چلو کوئی حرج کی بات نہیں، 2 صفحے کی حدیث ہے، کل کو جو آدمی پڑھے وہ اچھی طریقے سے دیکھ کر آئے۔ یہ آخری حدیث ہے، بابن کیف کان بدل وحی، اور اس میں وحی کی پوری تفصیلات وغیرہ جیسے ہے، وحی کس پر آنی چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسالت کی صداقت وغیرہ کی پوری تفصیل آئندہ اس حدیث میں ہے، اور ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل کو یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کی جائے گی، اور اللہ کرے جلدی سے پورا ہو، ورنہ میرا تو خیال یہ ہے کہ تقریباً 1 ہفتہ، کل کیا ہے جمعرات، آئندہ جمعرات تک یہ باب پورا ہوگا، اور پھر اس کے بعد کتاب الایمان شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اس وجہ سے اچھی طریقے سے اس حدیث کو مطالعہ کر کے آنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو علم حدیث کے انوارات اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج 10 منٹ پہلے ہی آپ حضرت کو چھٹی مل رہی۔ میرے خیال سے ابھی 10 منٹ تو یہ حدیث کو کم سے کم خود ہی ایک مرتبہ دیکھ لو، ابھی آج یہی 10 منٹ پہلے
اس کو دیکھ لو اچھی طریقے سے. ہر ایک آدمی اچھی طریقے سے پڑھ لو, ترجمہ بھی سیکھ لو, سمجھ لو, تاکہ آئندہ کل جو میں کہوں تو اس کو سمجھنے میں آسان. کل وہ ہم سب کا شروع تھی. کون چالو کر ہے؟ حسن نے اٹھا دیا, حسن نے اٹھا دیا.